اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ خیریت مطلوب کرنے کے بعد آج کا جو ٹاپک ہے جس کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے تیمم۔ تیمم کا ذکر کرنے سے پہلے میں عرض کروں گی، جیسے کہ ہم وضو غسل کا ٹاپک پڑھ چکے ہیں اور آج ہم تیمم کا پڑھیں گے، تو تیمم کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تیمم جو کہ وضو کے قائم مقام ہے، اور قائم مقام کا مرتبہ اصل کے بعد ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ جو اصل ہوتی ہے وہ اصل ہی ہے، اور اگر اصل موجود نہ ہو تو اس کے قائم مقام پہ کوئی چیز لائی جاتی ہے تو وہ اس کے قائم مقام رہتی ہے، اس کے مقابل نہیں ہوتی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح تیمم جو ہے اس کے قائم مقام ہے جب کیسی حالت میں، جب کوئی انسان وضو کی قدرت نہ رکھتا ہو، وضو کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو پھر تیمم کیا جاتا ہے، جو کہ وضو کے ہی قائم مقام ہے، وضو نہیں لیکن وضو کے قائم مقام ہے۔ اب تیمم کب کیا جاتا ہے، کب تیمم جائز ہے؟ دیکھیے، اس کی کیٹیگری کے لیے آسان الفاظ کے ساتھ جتنے ہی باتیں ہیں ان کی تمام باتوں کا مجموعہ، اس کو ایک آسان الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں بتاؤں گی سادہ الفاظ کے ساتھ، کہ پانی پر قدرت جب کوئی شخص نہ رکھتا ہو تو تیمم کیا جاتا ہے، کیونکہ وضو تو پانی سے ہی کیا جاتا تھا، وضو کے دوران پاکی پانی سے حاصل کی جاتی تھی۔ اگر انسان پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو تیمم جائز ہے۔ اب پانی پہ قدرت نہ رکھتا ہو، اس کی مزید دو کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گی، مزید وضاحت میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ سادہ الفاظ میں آپ سمجھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، کہ آپ کو کبھی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ میں نے عرض کی آپ سے پہلے کہ پانی پہ قدرت نہ رکھتا ہو تو تیمم جائز ہے۔ اب پانی پہ قدرت نہ رکھتا ہو، اس کو دو اقسام میں تقسیم کرتی ہوں میں آپ کے سامنے۔ نمبر 1، پانی موجود ہو، نمبر 2، پانی موجود نہ ہو۔ اب پانی موجود ہے مگر پانی کے استعمال میں قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکے۔ نمبر 2 بالکل واضح ہے کہ پانی ہی موجود نہیں ہے تو واقعتاً قدرت کیسے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تھوڑی وضاحت کرتی ہوں تاکہ مزید کلیئر ہو جائے۔ نمبر 1، کہ پانی موجود نہیں ہے۔ اگر پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتا، کہ پانی اگر کہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے بھی نکلے تو کیا ہے کہ اس کو پانی نہیں ملتا، اس کو اس بات کا حقیقی طور پر یقین بھی ہے کہ اگر وہ پانی کی تلاش میں جاتا ہے فلاں سے فلاں جگہ تو تب بھی اس کو پانی کا حصول نہیں ہوگا۔ ایسی کیٹیگری جس میں پانی کا حصول نہیں ہے تو کیا ہے کہ تیمم جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوں کہہ لیں کہ ہمارے گھروں میں پانی اگر نہ ہو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پانی ابھی نہیں ہے، پر ہمارے اگر یہ ٹینکیوں کا جو سسٹم ہوتا ہے، موٹر لگانے سے پانی ہمیں پتہ ہے کہ ٹائمنگ فکس ہے کہ اتنے سے اتنے دوران پانی آ جائے گا، اور وہ جس دوران پانی آ جائے گا اس دوران میں آپ وضو کر کے اپنی نماز جو ہے ادا کر سکتی ہیں، تو آپ کو کیا ہے کہ انتظار کر کے پانی سے وضو کر لینا چاہیے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کو پورا اعتماد ہو، یقین ہو کہ ہاں اس دورانیے میں کیا ہے کہ آپ پانی میں قدرت حاصل کر لیں گے، وضو کی قدرت حاصل کر لیں گے، اس کو کر لیں گے، تو ٹھیک ہے، آپ انتظار کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں ہے، بالکل بھی قدرت حاصل نہیں ہے، کہ آپ کو علم ہے کہ اتنے سے اتنے دوران نماز میری قضا ہو جائے گی، قضا بھی نہ ہو تو آپ کی نماز ہی رہ جائے گی، تو اور کوئی بھی طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کسی سے پانی مانگتی ہوں تو پانی مجھے نہیں ملے گا، بالکل کوئی حل نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے، پانی نہ ہو۔ اب دوسری کیٹیگری دیکھیے گا جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ پانی موجود ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ پانی موجود ہے مگر پانی پہ قدرت نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کے بھی بہت سے آگے اقسام نکلیں گے۔ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اللہ پاک سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، حفظ و ایمان میں رکھیں، کہ آپ پانی
استعمال نہیں کر سکتے، پانی پہ قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا جیسے کہ اگر شدت کے ساتھ سردی کا موسم ہے اور سردی کی شدت میں اگر پانی کا آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے، تو آپ کو یہ یقینی طور پر آپ کو علم ہے کہ میں اگر پانی کا استعمال کروں گا تو میرا فلاں جسم کا حصہ شل ہو جائے گا، یا بیماری آپ کی ہے پانی کے استعمال سے وہ بیماری بڑھ جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس پانی موجود ہے لیکن پانی پہ قدرت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک اور مثال آپ کو دوں، ٹرینز، ٹھیک ہے، آپ ٹرین وغیرہ کا سفر کرتے ہو، جہاز میں سفر کرتے ہوئے بہت سے مسائل آگے نکالتے بہت سے نکلیں گے، لیکن آپ کو چھوٹے سی بات سے مختصر سمجھاؤں گی کہ پاکستانی ٹرین جو ہوتی ہیں ان کی بات کرتے چلیں، خاص طور پہ ان میں کہا جاتا ہے کہ پانی بہت ہی قلت مقدار میں موجود ہوتا ہے، کہ اگر پانی پینے کے لیے ہی صرف موجود ہو، نہیں ہو تو پانی جو ہے یا تو ہوتا ہی نہیں، ہو تو پینے کی مقدار تک موجود ہوتا ہے، یا تو ہوتا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر اس میں کیا کیا جائے؟ ظاہری بات ہے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پانی نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرین جب گزر رہی ہوتی ہے کسی راہ سے، گزرتے اب راستے میں کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں پانی قلیل مقدار میں موجود ہے، وفر مقدار میں موجود ہے، لیکن آپ اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتے کہ آپ ٹرین سے اتر کے جا کے پانی کا استعمال کر سکیں، کیونکہ ٹرین کی رفتار، ٹرین کی چلتی ہوئی ایک جو رفتار ہے اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ٹرین کو روکیں اور یعنی اتر کے جو ہے پانی کا استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی قدرت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں جس کا اختیار آپ کے اوپر ہے کہ آپ روک کر پانی کا استعمال کسی ایسی جگہ سے، کسی ریسٹورنٹ سے، کسی ایسی جگہ کہیں پر رک کے اسٹے کر کے پانی کا استعمال کر کے وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اختیار ہے آپ پر، کیونکہ آپ خود ٹریول کر رہے ہیں۔ لیکن ٹرین میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک پوری جماعت ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے، صرف آپ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسلم بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، تو اس بات کا اگر اختیار نہیں ہے آپ پر تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، پانی ہے پر استعمال، قدرت استعمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دو کیٹیگری۔ تو ان دونوں صورتحال میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ پانی ہے اور نہیں، لیکن دونوں صورتحال میں کیا ہے کہ پانی کا استعمال قدرت میں نہیں ہے، تو اس صورتحال میں کیا ہے کہ تیمم جائز ہے۔ تو یہ آپ کو اس بات سے علم ہو چکا کہ تیمم کب کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری بات کی طرف چلیں کہ تیمم اگر کرنا ہے تو اس کا حکم ہمیں کہاں ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے، اور کس یعنی تیمم کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے کرنے چاہیے، اور تیمم کے ارکان کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں۔ تو دیکھیے گا قرآن پاک میں ارشاد بانی یعنی ارشاد ربانی ہے کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پر پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ یوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے کہ مٹی مسلمان کے لیے حصول طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ 10 برس بھی پانی میسر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا حوالہ کہ سورۃ المائدہ، جو کہ ہم وضو کا بھی اس میں پڑھ چکے تھے، اس میں غسل کا بھی پڑھ چکے تھے، اب اس میں تیمم کا بھی ذکر ہے۔ اول وضو کا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ اصل تھی، اور اس کے قائم مقام تیسرے نمبر پر جو ہے تیمم کا ذکر آتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ غسل کا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ دیکھیں کہ کیا صرف اور صرف وضو پہ قدرت نہ رکھتا ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، یا غسل کے دوران بھی پانی موجود نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو تو تیمم بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں، وضو اور تیمم، وضو اور غسل دونوں صورتحال میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن وہ دو باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے کہ پانی موجود ہو اور نہ ہو، لیکن ان دونوں صورتحال میں پانی پر قدرت نہ آپ رکھتے ہوں تو آپ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں، شرط وہی ہے کہ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، خواہ پانی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب تیمم کے رکن اس کی طرف نظر دہرائیں تو تیمم کے 2 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بغیر تیمم ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ بعض نیت کو بھی شمار کرتے ہیں کہ نیت کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے جو ہے تیمم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اور 2 ارکان جو کہ تیمم کے ہیں، اس میں سے پہلا رکن مٹی وغیرہ پر 2 بار ہاتھوں کا مارنا،
ٹھیک ہے، جہاں مٹی ہو وہاں پہ اپنے ہاتھوں کو 2 بار مارنا۔ نمبر 2، چہرے اور ہاتھوں پر مکمل طریقے سے پھیرنا مٹی کو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا، اس کی شرطوں کی تعداد حسب ذیل مندرجہ ذیل بہت سی ہیں۔ نمبر 1، جس طرح کہ نیت شرط ہے، ٹھیک ہے، جس کو رکن بھی بعض قرار دے دیتے ہیں، تو نیت کرنا شرط ہے۔ مسح یعنی چہرے اور ہاتھوں پر مٹی وغیرہ کا پھیرنا، اور کم سے کم 3 انگلیوں کے ذریعے تیمم کرنا۔ کم سے کم سے مراد یہ ہے کہ 1 اور 2 سے نہیں کرنا، کم سے کم اگر آپ کم انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں تو 3 ہے وہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، مٹی یا اس کی مانند کا ہونا۔ نمبر 5، زمین وغیرہ پر پاک کرنے والی صلاحیت کا ہونا۔ نمبر 6، پانی کا میسر نہ ہونا، جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ پانی میسر نہیں ہوگا تبھی تو آپ تیمم کر پائیں گے۔ تو یہ ان کی شرائط تھیں۔ اب تیمم کی سنتوں کی تعداد 8 ہیں۔ نمبر 1، ابتداءً بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔ نمبر 2، دونوں ہتھیلیوں کے اندر کا حصہ زمین پر ضرب لگانا۔ آپ کا ہتھیلی کا والا حصہ ہے نا، اس حصے کو زمین پر رکھنا، ٹھیک ہے، آسان الفاظ کے ساتھ۔ نمبر 3، انہی زمین پر رکھنے کے یعنی انہی ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کے بعد آگے کی جانب کھینچنا، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف پش کر دینا، تھوڑا سا آگے گھسکانا۔ نمبر 4، انہی ہاتھوں کو رکھنے کی صورت میں ہی لوٹا لینا، ٹھیک ہے، واپس اٹھا لینا، ہاتھوں کو جیسے رکھا واپس اٹھا لیا۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مٹی پر اپنا ہاتھ رکھا تو آگے گھسکایا، اور اگلی ہم نے کیا پڑھی ہے، اگر گھسکا نہیں رہے تو وہاں پہ جیسے آپ نے رکھا ویسے ہی ایز اٹ از اوپر کو اٹھا لیا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، انہیں جھاڑ لینا تاکہ زائد لگی ہوئی مٹی جھڑ جائے۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر رکھا ہے، اٹھانے کے بعد آپ کے ہاتھوں پہ زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کا ساتھ جھاڑ لینا، ٹھیک ہے، جیسا ہاتھوں کو ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھاڑتے ہیں، ایک تالی کا انداز بھی ہوتا ہے اور انگوٹھے سے انگوٹھے کو ٹکرانا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کر لیا جائے۔ نمبر 6، انگلیاں کھول کر زمین پر ضرب لگائیں تاکہ غبار ہونے کی صورت میں ان کے بیچ میں بھی آ جائے، ٹھیک ہے، انگلیاں کھول کر، ایک تو ہاتھوں کو بند کر کے، جیسا یعنی اتحیات میں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے رکھتے ہیں، لیکن تیمم میں انگلیاں کھول کر اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر انگلیوں کے اندر نجاست ہوگی تو تیمم سے وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ نمبر 7، ترتیب برقرار رکھنا، یعنی پہلے چہرہ، اس کے بعد دائیں ہاتھ اور پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا۔ نمبر 8، مسح میں ایسا تسلسل برقرار رکھنا کہ پانی کے اعضاء دھونے کی صورت میں اتنے وقت میں عضو اول سوکھنے نہ پائے۔ جس طرح آپ پانی کے وضو کرتے وقت اپنے اعضاء کو ایسے دھوتے تھے کہ ایک خشک نہ ہو کہ دوسرا آپ کا دھل جائے، تو یوں ہی آپ نے ترتیب کو برقرار رکھنا ہے کہ ایک ابھی آپ پھیر رہے ہیں، ساتھ ہی دوسرا بھی پھر جانا چاہیے، کہ اتنا وقت نہیں آپ نے وقفہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام طریقہ کار تھے۔ اب دیکھیے گا کہ تیمم کی آیت کا نزول کیسے ہوا۔ بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بنو مصطلق کی واپسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کھو گیا، اور اس کی تلاش میں جو ہے صبح ہو گئی اور پانی بھی نہ مل پایا۔ تو پانی جب نہ ملا تو پھر اللہ پاک نے ان آیت کا جو ہے نزول فرمایا، جس میں جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں آپ نے پڑھا وضو کا بھی، غسل کا بھی اور تیمم کا بھی وہاں پہ ذکر ہے، جو کہ میں آیت آپ سے پہلے عرض کر چکی ہوں، جس میں اللہ پاک نے تیمم کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ تیمم کس چیز پر کیا جائے گا، کون سی چیز ہے، کون سی مٹی ہے جس پر تیمم کیا جا سکتا ہے اور کس پر تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے گا، آسان الفاظ کے ساتھ پھر سے عرض کروں گی کہ حضرت امام ابو حنیفہ، جن کے ہم تابع ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ، ہر اس شے پر تیمم درست فرماتے ہیں جس کی جنس زمین سے شمار ہو، یعنی زمین کی جنس میں سے وہ جو چیز ہو، جس میں کیا ہے، مثلاً مٹی، ریت، پتھر، ٹھیک ہے، بجری، چونا، سرما، ہڑتال، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی چیزیں جو
مٹی کی جنس میں سے ہوں ان پر تیمم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک خصوصیت کے ساتھ مٹی اور ریت سے ہی تیمم جائز ہے، کہ صرف مٹی اور ریت سے ہی کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ جن کے ہم تابع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مٹی کی جنس میں سے ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہو اس پر تیمم کر سکتے ہیں، اور وہ چیز جو جلانے سے جل جائے، پگھلانے سے پگھل جائے، یہ فارمولا ہے، آپ اس کو یاد رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ جو جلانے سے جل جائے، پگھلانے سے پگھل جائے اس پہ تیمم نہیں ہوتا۔ جس میں لکڑی بھی ہے، جس میں شیشہ بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، اگر اس کے اوپر مٹی ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر مٹی، ریت، اینٹ، ٹھیک ہے، بجری، ان چیزوں کے اوپر اگر ہاتھ پھیرتے ہیں تو یہ مٹی کی جنس، زمین کی جنس میں سے ہیں، تو آپ اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے علم میں بات آ گئی کہ یہ تیمم کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، کن سے نہیں کیا جا سکتا۔ اب طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ تیمم کرتے کس طرح سے ہیں۔ تیمم کا طریقہ بہت ہی آسان اور مختصر ہے سمجھنے کے لیے، اور بہت واضح الفاظ کے ساتھ میں آپ کو بیان کروں گی۔ اولاً کہ آپ نے جب تیمم کرنا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی جس جگہ پہ بھی آپ کر رہے ہیں وہاں پر رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ رکھنے کے بعد اگر آپ آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں۔ کرنے کے بعد جب آپ ہاتھ کو اٹھائیں گے، واپس اٹھائیں گے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھنا ہے، اگر زیادہ مٹی لگ چکی ہے تو ان کو جھاڑ لینا ہے۔ جھاڑنے کا طریقہ وہی ہے کہ تالی جس طرح مارتے ہیں، تالی کی آواز نہ آئے، بس تالی کی طرح ایک دوسرے کا ہاتھوں سے ملا کر جھاڑنا ہے، جس طرح جھاڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جھاڑ لیا۔ جھاڑنے کے بعد کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دینا ہے، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، ٹھیک ہے، پھیرنا ہے۔ اور پھیر لینے کے بعد کوئی یعنی آپ کے چہرے کا حصہ جو ہے خالی نہ رہے، جہاں پہ آپ کا ہاتھ نہ پھیڑا ہو۔ پھیرنے کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کونیوں سمیت، پھر بایاں ہاتھ کونیوں سمیت اس کو پھیرنا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے 2 مرتبہ، جس طرح کہ ہم نے رکن میں پڑھا تھا کہ 2 بار آپ نے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر جو ہے مارنا ہے۔ پہلی بار ماریں گے تو چہرہ، دوسری بار پھر آپ نے مارنا ہے، ایک بار مار کے آپ نے جھاڑا، پھر چہرے پہ مل لیا، پھر آپ نے دوسری بار پھر مٹی کے اوپر ہاتھ مارنا ہے، پھر جھاڑنے کے بعد ہاتھوں پر تیمم کرنا ہے، مسح کرنا ہے۔ اور کرنے کا کیا طریقہ ہے، آپ نے الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پر پھیرنا ہے۔ اور پھیرنا کیسے ہے کہ آپ نے الٹے ہاتھ اپنی ہتھیلی کی جانب سے کھینچتے ہوئے کونیوں کی طرف لے کر آنا ہے، اور کونی سے آپ نے اپنا ہاتھ واپس ہتھیلی کی اوپر لے جانے کی طرف لے کر آ جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب دایاں ہاتھ پر مسح ہو جائے، بائیں ہاتھ کا آپ نے مسح کیسے کرنا ہے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کو آپ نے ہتھیلی والا حصہ ہتھیلی والی جانب سے ملا کر، ٹھیک ہے، گھسیٹتے ہوئے آپ نے کونی تک لے کے جانا ہے۔ کونیوں سے آپ نے گھسیٹتے ہوئے واپس ہاتھ کی طرف، انگلیوں کی جانب الٹی طرف آ جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر طریقہ تھا، اور تیمم میں مسح نہیں ہے سر کا، نہ پاؤں ہے، تو یہ چیزیں اضافی نہیں ہیں اس میں، تو صرف اس میں منہ کا مسح کرنا ہے آپ نے، اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت۔ یہ تھا طریقہ کار تیمم کا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر تیمم کر کے دکھاؤں گی، تاکہ کوئی بھی کسی طرح کا جو ہے کوئی ذہن میں پوائنٹ ہو جو کلیئر نہ ہو تو اس سے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔